بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل نے کل قومی اسمبلی میں بڑی دھواں دھار تقریر کی، حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ سردار اختر مینگل کی مستقبل کی سیاست کیا ہے، حکومت سے ناراضگی کی وجوہات کیا ہیں، کیا یہ ناراضگی کسی مرحلے پر ختم ہو سکتی ہے، یا پھر سردار صاحب جو ہے وہ اب اپوزیشن کی جو سیاست ہے اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کے جو مسائل ہیں آخر وہ کیوں حل نہیں ہوتے، اور بلوچستان کی جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کے شکوے کیوں برقرار رہتے ہیں، یہی موضوعات ہیں اور یہی سوالات ہیں جو آج ہم سامنے رکھیں گے بی این پی کے سربراہ سردار اختر مینگل صاحب کے۔ مینگل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کل آپ نے حکومت سے باضابطہ علیحدہ ہونے کا اعلان کیا، کوئی خاص ٹائمنگ، کیونکہ پچھلے بجٹ کے موقع پر آپ نے کہا تھا کہ جی 1 سال ہونے والا ہے، پھر لگ بھگ 10 ماہ اور انتظار کیا، یہ جو وقت کا انتخاب کیا ہے کسی خاص وجہ سے کیا ہے یا نہیں، کوئی اس میں ٹائمنگ میٹر نہیں کرتی؟ اب صاحب دیکھیے، معاہدات ہمیشہ ہوتے ہیں، یا جس کو ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، اس کی ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے، ٹھیک، اور پولیٹیکل پارٹیوں کے درمیان بھی ڈائلاگ ہوتے ہیں، معاہدات ہوتے ہیں، حکومتوں کے ساتھ بھی معاہدات ہوتے ہیں، عام جو ہے کسی کاروبار میں بھی ایگریمنٹ ہوتے ہیں، اور ہمیشہ اس کی ٹائم لمٹ اور اس کا آؤٹ پٹ دیکھا جاتا ہے ٹھیک، کہ میں نے آپ کو یہ دیا، اس کے بدلے میں آپ نے مجھے کیا دیا۔ نکلا کیا اس میں سے؟ تو روز اول سے جب ہم نے ان سے جب یہ ایگریمنٹ انہوں نے سائن کیا، یہ واضح کیا ہم نے کہ آپ کے اختیار میں ہے تو ٹھیک، کیونکہ اس سے پہلے ہماری اپوزیشن سے میٹنگیں ہوئی تھی یہیں پہ اسلام آباد میں، پیپلز پارٹی کا وفد بھی آیا تھا، پی ایم ایل این کا بھی وفد آیا تھا، ان سے بھی بات چیت ہوئی، انہوں نے تو دیکھتے کہا کہ جی یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یہ جو حکومت اگر ہم بنا سکے، اور امکانات بھی نہیں تھے کہ وہ حکومت بنا سکیں کیونکہ اپوزیشن خود جو ہے متحد نہیں تھی اس زمانے میں، تو ان کے سامنے جب رکھا، یہ فہرست جو آج ہے 6 نکات، اس سے کافی بڑی تھی، یہ خود ہی انہوں نے میرے گھر پر بیٹھ کر ان کو اتنا شارٹ لسٹ کر کے 6 نکات پر لے آئے۔ ٹھیک، اب عمل درآمد اس پہ کیوں نہیں ہو رہا تھا، اور یہ نہیں کہ ہم نے ان کو ریمائنڈ نہیں کرایا، تو بار بار میٹنگز ہوتی نہیں آپ کی؟ اس دوران کیونکہ ان کی سیریسنس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ ایک کمیٹی بنتی تھی، 4 سے 6 مہینے بعد وہ کمیٹی پھر تبدیل ہو جاتی تھی، اور نئے ممبر آ جاتے تھے، پھر ہمیں ان کو بریف کرنا پڑتا تھا کہ جی یہ مسئلہ اس طرح، یہ مسئلہ اس طرح، اس طرح۔ ڈیلیبریٹری کر رہے تھے ٹائم لینے کے لیے، یا وہ انٹرنل معاملات تھے ان کے کچھ؟ دیکھیں، انٹرنل معاملات بھی تھے، اور میرے خیال میں لیک آف ایکسپیرینس بھی تھا ان کا، ٹھیک، پولیٹیکل فیلڈ میں وہ نئے نئے آئے تھے، اس لیے تو پھر بھی ہم نے انتظار کیا، چلو بھائی نئے آئے اس گراؤنڈ میں، تھوڑا ان کو نیٹ پریکٹس کرنے دو، ٹھیک، لیکن نیٹ پریکٹس کرتے کرتے وہ ہماری وکٹیں اڑاتے گئے، تو ریمائنڈ ہم نے ان کو کرایا۔ لاسٹ بجٹ سیشن میں بھی بات ناراضگی کی حد تک جا کے پہنچی تھی، تو پھر عمران خان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پھر خود ہمیں تسلی دی، اور اس دوران کچھ آدمی رہا ہونا شروع ہو گئے، کچھ ایسے معاملات تھے جو شاید ان کے کنٹرول میں نہیں تھے، لیکن بعض ایسے معاملات تھے جو ان کے کنٹرول میں تھے، جو آپ کی بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، قانون سازی ہے، افغان مہاجرین کا مسئلہ ہے، اس میں تو ایگزیکٹو آرڈروں کی ضرورت ہے نا، اس میں بھی کوتاہی کر رہے تھے، تو وان تو ہم ان کو شروع سے کر رہے تھے، اور ہماری ہر سینٹرل کمیٹی میں مسئلہ یہ زیر بحث آتا تھا، صحیح، کیونکہ اتنی بڑی ڈیسیجن ہم نے لیے، ہم نے وزارتیں نہیں لی، لوگ ہم سے سوال کرتے تھے کہ جی آپ لوگوں نے وزارت نہیں لی، یہ ایگریمنٹ 6 نکات کو جو ہے لوگوں نے ایک مذاق سمجھا ہوا تھا کہ جی ان 6 نکات کے پیچھے ہم حکومت کو بلیک میل کر کے اپنے لیے جو ہے مالی وسائل جو ہے اکٹھے کر رہے ہیں۔ یہ آپ پہ اعتراض بھی آیا پچھلے بجٹ کے موقع پہ کہ شاید اختر مینگل صاحب نے کوئی برات لے لی ہیں، کوئی پیسے لے لی، بڑا کرٹیسزم سوشل میڈیا پہ شور بھی مچا، کتنے میں سودا بالکل، کر لیا؟ دیکھیں کل میں نے بجٹ سپیچ میں بھی کہا، میں نے کہا یہ ہمارے ایگریمنٹ کا حصہ تھا، ڈیولپمنٹ، پی ایس ڈی پی، ٹھیک، اس میں ہیلتھ سیکٹر، ایجوکیشن سیکٹر، واٹر ریسورسز، ولیج الیکٹریفیکیشن، مواصلات کا نظام، یہ سب اس ایگریمنٹ کا حصہ تھے۔ صحیح، اگر پی ایس ڈی پی میں کسی فرد کو نہیں دیے، نہیں صرف ہم نے کسی ایک کانسٹیٹوئنسی کے لیے دیے،
جہاں سے ہمارے ممبران منتخب ہوئے بھی ہیں اس میں ہم نے وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اسکیمیں. جہاں پہ ہمارے ممبران منتخب نہیں بھی ہوئے ہیں, جہاں پہ ہم نے سمجھا کہ وہ چیزیں ضرورت کی ہیں, یہ نہ دیکھتے ہوئے کہ ہمیں وہاں سے ووٹ ملا یا نہیں ملا, ہم نے وہ آئیڈینٹیفائی کیے. اور یہ میرے خیال میں بلوچستان کا حق بنتا ہے پی ایس ڈی پی میں. لیکن پی ایس ڈی پی میں اسکیمیں رکھ دی گئیں مگر اس کے فنڈز ہی جاری نہیں ہوئے, ایسا بھی ہوا ہے؟ ہوئے ہیں جی, ریلیزز بہت کم ہوئی ہیں, ٹھیک. اگر ہوئی بھی تو بہت لیٹ ہوئی ہیں. اور سینٹرل جو میں آپ سے بات کر رہا کہ سینٹرل کمیٹی کا فیصلہ تھا, ہر بار ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ بات کریں, ایک طرح کی ان کی وارننگ, اور یہ کہا جاتا ہے اگر وہ آپ کی نکات پر نہیں آتے تو آپ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں. لاسٹ جو ایک میٹنگ ہوئی تھی سینٹرل کمیٹی کی فیبرری میں, اس سے پہلے ایک سپٹمبر میں ہوئی تھی, کیٹیگوریکلی دوستوں نے یہ کہا جی ان کے ساتھ ہم چل نہیں سکتے, اور یہ فیصلہ ہوا. اس کے بعد ہماری میٹنگ ہوئی, میں اس میں موجود نہیں تھا, ہمارے سیکرٹری جنرل تھے, باقی دوست تھے, اور ان کو واضح طور پر کہا کہ جی اب ہم مزید رک نہیں سکیں گے آپ اگر ان نکات پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے. جب یہاں پر آئے میرے پاس ہمارے اناؤنس, ان کو کہیں سے ہنٹ پہنچ چکی تھی, یعنی حکومت کو یہ علم تھا کہ آپ ان سے علیحدہ ہو رہے ہیں آپ کے اناؤنسمنٹ سے؟ شاید. تو انہوں نے یہاں پہ آئے کہ جی آپ کا کیا فیصلہ ہے, آپ ناراض ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں, یہ پرچہ میں نے ان کے سامنے رکھا, سب کو ایک کاپی دی, اور ایک بنا ایک قلم سے ان نکات پر آپ ٹک کر لیں جو کام ہو گیا. ہاں, 100% نہیں, ان میں سے صرف 20% اگر کام ہو گیا ہے نا, میں پھر پارٹی سے جو ہے پھر رجوع کرتا ہوں. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور یہ پرویز خٹک تھے, اسد عمر صاحب, اسد عمر تھے, خان محمد جمالی تھے, اور قاسم سوری تھے. کچھ تو کہتے ہیں جی یہ کاغذ ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں. اب ہم اس کو مطلب لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ ہم پر کوئی جو ہے مذاق کر رہے ہیں, ہماری محرومیوں کو پہ, ہماری مجبوریوں کا جو ہے وہ مذاق اڑا رہے ہیں. تو ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹ تھا نہیں کہ ہم حکومت سے نکلیں, ہم لوگوں کے سامنے جواب دیں. آپ کے اناؤنسمنٹ کے بعد سے اب تک کوئی رابطہ ہوا آپ سے؟ نہیں جی, ابھی میں جب آپ کی طرف آیا تھا, میسج آیا تھا ہمارے سینٹ کے چیئرمین ہیں صادق سنجرانی نے کہ میں ملنا چاہتا ہوں, تو میں نے کہا میں ابھی انٹرویو میں جا رہا ہوں, یہاں سے فارغ ہوں, پھر آپ کو کال بیک کرتا ہوں. لیکن اب حکومت سے آپ کی کیا بات ہوگی؟ 2 سال تک تو آپ بات کرتے رہے, وہیں کے وہیں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اگر پھر آپ ان سے بات کریں گے, مذاکرات کے دروازے تو بند نہیں ہوتے, مگر پھر کس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بات ہوگی, نکلے گا کیا؟ دیکھیں, یہ خود حکومت اگر بات کرنی چاہتی ہے, وہ سوچ کے آئے کہ ان کے پاس ہے کیا ہمارے لیے. 2 سال میں جو کچھ وہ ڈیلیور نہ کر سکے, 2 سال کم عرصہ نہیں ہے. آپ کی خواہشات کے مطابق 2 دن میں امینڈمنٹ آپ لاتے ہیں, وہ بل آپ لاتے ہیں, وہ بل آپ کمیٹیوں سے پاس کراتے ہیں, وہ بل آپ سینٹ میں لاتے ہیں, وہاں سے پاس کرا کے پھر نیشنل اسمبلی سے آ کے پاس کراتے ہیں. آپ کی ضرورت ہے, لیکن ہماری ضرورتوں کی کوئی اہمیت نہیں. حکومت اگر آنا چاہتی ہے بالکل آئیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں, وہ سیاسی لوگ ہیں, ہم بھی سیاسی, لیکن یہ ہمیں بتائیں کہ جو 2 سال میں وہ کر نہیں سکے وہ 1 مہینے میں کس طرح کر پائیں گے. 2 سال میں ایک بچہ اگر پیدا ہو جاتا ہے, وہ اس کے مکمل دانت حافظ صاحب نکل آتے ہیں, وہ چلنا نہیں بلکہ دوڑنا سیکھ جاتا ہے. لیکن ابھی بھی ہم حکومت کو ہاتھ میں پکڑ کے چلائیں, پھر اس کو تو حکومت نہیں کہتے. کب تک چلائیں گے ہم اس کو ہاتھ میں پکڑ؟ اپوزیشن نے کل آپ کے آصف زرداری صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, اب اپوزیشن نے آپ سے رابطہ کیا ہے, آپ کی پوزیشن کیا ہے اسمبلی میں؟ اب آپ اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھیں گے یا حکومتی بینچوں پر ہی بیٹھیں گے, کہاں کھڑے ہوں گے ڈی این پی مینگل میں؟ حافظ صاحب, ہم نے جس وقت پرائم منسٹر کا ووٹ دیا, اسپیکر جب وہ الیکٹ ہوئے, اسی دن ہم نے اپلیکیشن دی کہ ہم آزاد بینچز پر بیٹھیں. ٹھیک. اب اسمبلی میں آئے ہوں گے, دیکھا ہوگا ہم آزاد بینچز میں بیٹھے ہیں. اپوزیشن پھر بھی تھوڑی حکومت کے نزدیک ہے فزیکلی, ہم بالکل کونے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس بینچز کے. پہلے بھی ہم آزاد بینچز پہ تھے, اب بھی آزاد بینچز پہ. ہمارے لیے نہ حکومت ترجیح ہے, ہمارے لیے نہ اپوزیشن ترجیحات میں شامل ہے, ہمارے لیے ہمارے مسائل ہیں. جو کوئی بھی
ہمارے مسائل کو حل کرنے کی حکومت تو یقین دہانی سے اس کی جو ہے وہ نوبت بالکل آگے نکل چکی ہے. وہ 2 سال یقین دہانیوں پر ہم گزارا کرتے رہے. اپوزیشن اگر ان مسائل کو اپنی پرائرٹی میں شامل کرتی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ یہ مسئلے نہ کہ صرف بلوچستان کے ہیں بلکہ جملہ پاکستان کے ہیں, پھر ان سے بات ہو سکتی ہے. آپ اپوزیشن سے بھی اسی قسم کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں جس طرح کا معاہدہ آپ نے حکومت سے کیا, اور اپوزیشن ان نکات پہ آپ کے ساتھ متفق ہو کہ جب وہ حکومت میں آئیں گے تو ان کو پرائرٹی دیں گے, تو آپ اپوزیشن کے ساتھ جانے کو تیار ہیں؟ کچھ مختلف ہو سکتا ہے, ٹھیک کیونکہ جو کام حکومت کر سکتی ہے وہ فوری اپوزیشن تو نہیں کر سکتی. ٹھیک لیکن کیا ان مسائل پر اپوزیشن ایوان کے اندر, ایوان کے باہر ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی نہیں کھڑی ہوگی, یا ہم تن و تنہا بلوچستان کا مقدمہ جو لڑتے رہیں گے, چاہے ہم مقدمہ عدالت میں ہو, چاہے وہ مقدمہ عوام کی عدالت میں ہو, چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو, کیا اپوزیشن ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اپوزیشن ان نکات پہ اگر آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہوتی ہے تو آپ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں؟ بالکل. دیکھیں, ہم مسائل کا حل چاہتے ہیں, صحیح. ہم یہ نہیں آئسولیشن بھی جانا نہیں چاہتے. ہم اس جو الزام ہم پہ لگے ہوئے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیشہ اپوزیشن کی سیاست کی ہے, یہ جو ہے مین اسٹریم پولیٹکس میں آنا نہیں چاہتے, وہ الزام ہم نے کوشش کی کہ اپنے ان 2 سالوں کے عمل سے ہم ان کو دوئیں, اگر دو سکے ہم. اور اب بھی ہم اپوزیشن سے ہماری یہ گزارش ہوگی کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں اور ان مسائل کو بلوچستان کا مسئلہ صرف نہ سمجھیں, کسی ایک ضلع کا مسئلہ نہ سمجھیں, اس کو پاکستان کا مسئلہ سمجھیں. ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ سردار صاحب کے جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے میں کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی عمل دخل ہے. بی این پی مینگل کے معاملے میں بھی یہی تھا, اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں, اس دوران میں ان کی طرف سے کوئی آپ کو میسیجز, کوئی اور چیز یا نہیں کوئی جی, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک کی حکومتوں کو چلانے والی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہاں پہ الیکشن جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتے, اور ان کے نتائج آتے ہیں تو وہ بھی ان کی منشا کے بغیر نہیں بنائے جاتے. ان کی خواہش ہوگی شاید, لیکن ہم جو فیصلے کرتے ہیں وہ اپنی پارٹی کے ایگزیکٹو کمیٹی کے توسط سے کرتے ہیں. حکومت میں شمولیت کا بھی فیصلہ ہماری اپنی مرضی سے تھا, حکومت سے نکلنے کا بھی فیصلہ اپنے پارٹی کے فیصلے کے مطابق ہم نے کیا. بار بار یہ کوشش کی جاتی رہی کہ آپ کوئی ایک آدھ وزارت لے لیں تاکہ آپ اس کیبنٹ کا حصہ بن جائیں, تھوڑی سی آپ کے اوپر مورل اوبلیگیشن زیادہ ہو جائے. جی ہاں, جب پہلے دن جب یہ ایم او یو سائن ہو رہا تھا, کیونکہ ایک روایت رہی ہے اس ملک کی پولیٹیکل پارٹیوں کی, ان کی یہ جو عوام کی جو مسائل ہیں وہ سیکنڈری ہوتے ہیں, ٹھیک. اور اپنے لیے وزارتیں یا اپنے لیے مزارت جو ہے نا وہ پرائرٹی پہ ہوتے ہیں. صحیح. وہی توقع شاید وہ ہم سے بھی کر رہے تھے. انہوں نے آ کے کوئٹہ میں ہمیں آفر کیجیے, آپ کوئی وزارت, نہ ہم فیڈرل میں کوئی وزارت مانگ رہے ہیں آپ سے, نہیں ہم آپ چاہتے ہیں کہ صوبے میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں, ہم وزارت اعلیٰ لیں یا کچھ لیں, لیکن مرکز میں ہمارے یہ مطالبات ہیں وہ حل کریں. پھر پرائم منسٹر سے بھی ایک بار میری میٹنگ, انہوں نے خود کہا کہ آپ کیبنٹ میں کیوں نہیں آتے. میری جہانگیر ترین اس زمانے میں جب اس کے کمیٹی کے ممبر تھے, پرویز خٹک تک انہوں نے مجھے آفر کی, جی آپ میں سے کوئی آپ نہیں آتے تو کسی اپنے ممبر کو, چاہے ایم این اے ہو, سینیٹر ہو, ان کو. تو میں نے واضح طور پر کہا کہ جی آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ صرف وزارتوں سے حل ہوگا, تو پھر یہ کب کا حل ہو گیا ہوتا. یہ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وزارتوں سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اتنے بڑی کیبنٹ ابھی آپ نے رکھی ہوئی ہے, اگر پاکستان کے مسئلے کیبنٹ سے حل ہو جاتے تو آج پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں رہتا. کوئی ایسی حکومت بتائیں مجھے جہاں پر وزیروں کی تعداد جو ہے علی بابا کے 40 چوروں سے کم نہیں ہوئی ہو. اتنی تعداد آپ لوگوں نے رکھی ہے, لیکن اگر ہوتے تو آج پاکستان میں کوئی نہ مہنگائی کا بحران ہوتا, نہ ہی بجلی کا بحران ہوتا, نہ ہی تعلیم کی یہ زبو حالی ہوتی, نہ ہی صحت کی سہولتوں کا یہ انجام ہوتا. تو وزارتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ ان مسائل پر غور کریں. جو لوگ آپ سے بات کرتے رہے, چاہے وہ جہانگیر ترین ہو, پرویز خٹک, پہلے نعیم الحق مرحوم صاحب بات کرتے ہیں,
جس چیز کے اوپر زبان دے دی، جن نکات کے اوپر حامی بھر لی کہ ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے بعد جب یہ نہیں کر پاتے تھے تو پھر اس کی کوئی وجوہات بیان کرتے تھے یا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا ان کے پاس، یہ بے بسی تھی ان کے ہاں؟ دیکھیں کچھ شاید ایشوز تھے جو ان کے بس میں نہیں تھے، بالخصوص آپ کے مسنگ پرسنس کا، جی لیکن باقی ہونے تو چاہیے ان کی اختیارت میں، لیکن ان کی دلچسپی اور سیریسنس ہم اس وقت دیکھتے تھے. فرض کریں آپ کے 6% کا جو کوٹا ہے جی روز اول سے ہم نے رکھا، ہم نے بولا کیبنٹ ڈویژن سے آپ ہمیں یہ ڈیٹا نکال کے دیں کہ بلوچستان کے کوٹے سے کتنے لوگ بھرتی ہوئے ہیں، کتنا ہمارا ڈیو شیئر ہے آپ کے پاس، اور جو بھرتی کیے گئے ہیں ان کا تعلق واقعتاً بلوچستان سے ہے یا جنہ سپر سے ڈومیسائل بنا کر وہ بلوچستان کے نام سے جو بھرتی ہوئے ہیں. وہ ہر میٹنگ میں وہ کہتے جی وہ ارباب شہزاد کے پاس ہے، دوسری میٹنگ میں ارباب شہزاد نہیں ہوتے، ارباب شہزاد ہوتے تو ایک دوسرے ہوتے تھے، ڈپٹی سیکرٹری تھے خالد جی، وہ کلیکٹ کر رہے ہیں. اب بھی ان سے بات ہوئی، وہ کہتا ہے ہاں بھائی وہ ارباب شہزاد وہ کمیٹی سے ان کو نکال دیا ہے، اس تمام مواد جو اس کے پاس ہے. اسی طرح کے جو بہانوں سے انہوں نے 2 سال گزارے، اور ہم سمجھ لیتے یہ ایک ٹرخانے والی بات ہے یا ہمارے جو ہے ان گہرے زخموں پر جو ہے مذاق اڑانے کے علاوہ اور کچھ نہیں. یہ سیریسنس نہیں ہے، کنسیڈریشن کا فقدان ہے، یہ مطلب معاملہ ہے کیا ایسا؟ مطلب ایک پولیٹیکل گورنمنٹ سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے اتحادیوں کو اتنا نان سیریس لے؟ میرے خیال میں پہلی بار حکومت میں آئے ہیں اور وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے کہ حکومت کو چلائیں کیسے، اور ٹیم ورک ہے ہی نہیں ان کے پاس. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں قیادت ہوں، لیکن ان کو سننے والا کوئی نہیں. فیصلے طے کرتے ہیں وہ، ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کا اختیار ان کے پاس ہے نہیں ہے. یہاں تک کہ پرائم منسٹر بھی کچھ ایک بات کرتے ہیں، اگلی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی اس بات سے مکر جاتے ہیں. افغان مہاجرین کا مسئلہ تھا، خود وہ کہتے تھے جب خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، پرویز خٹک کی، وہ خود افغان مہاجرین سے جو ہے اتنے بیزار تھے ان کو نکالنے کے لیے، جو وہ عمران خان بارہا کہتے تھے. لیکن ایک دن ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کے بعد چند مہینوں کے بعد وہ کراچی میں اعلان کرتے کہ جی افغان مہاجرین کو یہاں پر رکھا جائے. تو کہتے وہ کچھ ہیں، طے وہ کچھ کرتے ہیں، لیکن کرتے کچھ اور ہیں. یہ جو آپ کے نکات تھے اس میں ہمیشہ یہ رہا کہ جو مسنگ پرسن والا معاملہ ہے وہ سب سے زیادہ حاوی رہا، اور باقی نکات جو ہے نا وہ کہیں چھپ گئے. لوگ جو ہے نا جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ مسنگ سمجھتے کہ جی آپ کا اصل ایشو جو ہے وہ مسنگ پرسن ہی ہے، اور باقی چیزیں جو ہے نا وہ اتنی ہائی لائٹ نہیں ہو سکی جتنا یہ والا معاملہ ہائی لائٹ ہوا. دیکھیں باقی جو معاملات ہیں ہم بلوچستان کے، اس میں ڈیولپمنٹ بھی ہے، اس میں قانون سازی بھی ہے. حافظ صاحب کوئی بھی ڈیولپمنٹ تب تک فائدہ مند نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان علاقے میں امن امان نہ آئے. صحیح. وہاں میں پہ بسنے والے لوگ جو ہیں ایک چین کی اور سکون کی نیند سو سکیں. مجھے آپ بتائیں اس ماں کو یہ خطرہ جس کا ایک بیٹا اسکول جاتے ہوئے یا کالج جاتے ہوئے اٹھایا گیا ہے، اور اسی شہر میں آپ ایک اسکول بنا لیں تو ماں اپنے بیٹے کو چھوڑے گی کہ ایک تو گیا دوسرا بھی چلا جائے؟ تو ریلیٹڈ اس لیے یہ ہائی لائٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ جب تک کہ یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا، باقی جو بھی آپ مسائل حل کریں گے وہ بلوچستان میں امن امان لانے کے لیے یہ ایشو جو ہے نا وہ لازم و مظلوم ہے. جب تک کہ یہ حل نہیں ہوگا، اور مسئلے حل ہوں گے لیکن وہ اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہوں گے جتنی اہمیت کے حامل یہ مسئلہ ہے. ان 2 سالوں میں بھی جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے وہ ویسا ہی رہا ہے، اور اب کیا تعداد جو ہے وہ ایگزیکٹ آپ کے پاس ہے کہ بلوچستان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ریکارڈ کے مطابق مسنگ؟ کل میں نے لسٹ اسمبلی میں پیش کی. ایک وہ لسٹ تھی جب فرسٹ ٹائم اسمبلی میں میں نے تقریر کی تھی، 5128 لوگوں کی لسٹ میں نے دی تھی. اس دوران جو بازیاب ہوئے ہیں مطلب مئی تک، میں وہ لسٹ پرووائڈ کر رہا ہوں جو لوگ ہمارے تھرو آئے ہیں، جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے،
اور جن کو ہم نے جو ہے ان کے خاندان کے حوالے کیا ہے وہ 418 ہیں. باقی اگر کہیں انہوں نے خود چھوڑ دیے ہوں گے ان کا ہمیں پتہ نہیں. صحیح. اور اس دوران جو اٹھائے گئے ہیں، کیونکہ جو لسٹ میں نے مرتب کی تھی، کمپائل کی تھی، کل 500 کی لسٹ ان کو میں نے پرووائڈ کی جو اس دوران اٹھائے گئے ہیں ہمارے معاہدے سے لے کر آج دن. یعنی تحریک انصاف کی حکومت کے دوران بھی 500 افراد ایسے 500 ہیں ہیں زیادہ جی. جو لسٹ ہم نے دی ہے، کیونکہ باقی ہم کمپائل کر رہے ہیں، تقریباً 900 سے 1000 کے قریب دوسرے ہیں، ان کو ہم پہلے ویریفائی کر رہے جی. ہیں کہ واقعتاً وہ لوگ اٹھائے گئے ہیں. کیونکہ ہر علاقے میں جس شخص کا نام آتا ہے اس ضلع کا نام ہے، تو ہم پارٹی کے دوستوں کو واقعی جا کے معلوم آن کریں، گراؤنڈ چیک کرتے آن گراؤنڈ چیک کریں کہ ہم فیک وہ نام نہ دیں. صحیح. تو وہ چیک کر کے اگر وہ ہے ابھی 900 1000 کے قریب ہے، ممکن ہے زیادہ بھی ہو، ممکن ہے ان میں سے کم بھی ہو سکتے ہیں. یعنی اس دور میں بھی یہ سلسلہ آپ کہتے ہیں رکا نہیں ہے؟ نہیں، یہ سلسلہ کبھی نہیں رکا. جنرل مشرف دور سے شروع ہوا ہے اور یہ ابھی تک رکا جو مسنگ پرسن آپ کے تھرو آئے ہیں ان کا کریڈٹ بھی کسی اور نے لینے کی کوشش کی؟ کیا لوگوں نے وہ لوگ جو مسنگ پرسنز کے کیمپ کے نزدیک جاتے ہوئے کتراتے، جی. انہوں نے جا کے وہاں پریس کانفرنس جو خواب میں بھی مسنگ پرسن کا نام لیتے ہوئے جو ہے کام کے بیدار ہو جاتے تھے، انہوں نے بھی کریڈٹ لیا. ہمیں کریڈٹ کی وہ نہیں تھا. جو مسنگ پرسن واپس آ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ کس کس جدوجہد سے وہ واپس آ رہے ہیں. اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے، کریڈٹ کی ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی، لیکن 10 سال بعد یا 8 سال بعد وہ ماں یا وہ والد اپنے بچے کو دیکھ کے جو خوشی کے آنسو جو وہ بہاتے تھے، اس سے زیادہ خوشی شاید ہمیں نصیب ہوئی ہو. سردار صاحب ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں، اور بلوچستان کی گورنمنٹ کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. وقفے کے بعد آتے ہیں تو سردار اختر مینگل صاحب سے اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. سردار اختر مینگل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار صاحب بلوچستان میں پھر ریسنٹ پاس کے اندر جو ہے لا اینڈ آرڈر کے کچھ واقعات ہوئے ہیں، تو کیا امن و امان خراب ہو رہا ہے یا مکمل طور پہ صحیح ہوا ہی نہیں، وقتی طور پہ تھم جاتا ہے، اسے ہم سکون یا امن و امان کا نام دیتے ہیں اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے نا انسیڈنٹ شروع ہو جاتے ہیں؟ جرائم جو ہے نا دنیا میں ہر ملک میں اور پاکستان کے ہر صوبے میں جرائم ہوتے ہیں. جرائم اس کی اپنی ایک نوعیت ہوتی ہے. ڈکیتی، کسی سے گاڑی چھین لی، کسی سے موبائل چھین لیا. بلوچستان میں وہ تو ایک نارمل چیز ہے، جب پاکستان میں ہوتے ہوں گے تو بلوچستان میں ہوتے ہوں گے. لیکن دوسری نوعیت کے جو جرائم ہوتے ہیں جو سرکار کی سرپرستی میں ہوتے ہیں، جو پہلے بھی ہوتے تھے، اور ان بعض علاقوں میں ریاست نے اپنے کچھ گروپس بنائے ہوئے ہیں جن کو ہم نے، آپ کو یاد ہوگا 2012 میں جب میں سپریم کورٹ میں آیا تھا اس وقت بھی ہم نے ان کو نام دیا تھا ڈیتھ اسکواڈ. صحیح. وہ گروپس پورے بلوچستان میں ہیں جن کو کبھی کبھی وقتی طور پر OSD کر دیا جاتا ہے، ان کو ایلیمنیٹ نہیں کیا جاتا، چاہے انہوں نے ایک قبر میں جو ہے 100-150 آدمی دفن کیے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کمیشن بھی بنے ہیں، ان کے خلاف FIR بھی کاٹی ہے. انہوں نے سرکاری جو ملازمین ہیں، سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو جو نقصان پہنچایا ہے ان کو کچھ نہیں کہا جاتا، اور ان کو صرف اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وقت ضرورت ان سے کام حاصل کیا جائے. تو جب تک یہ جرائم پیشہ افراد ختم نہیں ہوں گے بلوچستان میں امن نہیں ہوگا. یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے. ریاست سمجھتی ہے کہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنے سے وہ بلوچستان میں امن لائیں گے. نہیں، وہ نفرت پھیلا رہے ہیں، وہ ایسی نفرت پھیلا رہے ہیں. ابھی ان کو کوئی نہیں جانتا، ان کی حیثیت سے ہر کوئی واقف ہے، لیکن جو کندھا وہ استعمال کر رہے ہیں وہ دور سے ظاہر ہے کہ یہ ریاست کا کندھا استعمال کر رہے ہیں. اور لوگوں کی نفرت اس شخص کے لیے اتنی نہیں ہوتی جتنی ریاست کے لیے جاتی ہے، کیونکہ وہ ریاست کا نام استعمال کر رہے ہیں. ان کی جیبوں میں جو ہے ریاست کی کارڈ ہیں، ریاستی اداروں کے کارڈ رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی گاڑیوں پہ جو ہے نا سبز ہلالی پرچم لگایا ہوا ہے. تو جب بھی وہ کسی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں یا کسی سے اغوا برائے تعاون کی رقم وصول کرتے ہیں، وہ پاکستان کے جھنڈے کے سائے تلے لیتے ہیں.
یہی بات آپ نے کل اسمبلی میں بھی کہی کہ پاکستان کا جھنڈا لگا کے جو مرضی کام کر لو سب جائز ہو جاتا ہے. بالکل جی، پاکستان کا جھنڈا آپ لگائیں، کسی چیک پوسٹ پہ آپ کو نہیں روکا جائے گا. پاکستان کا جھنڈا لگا کر آپ کسی کو قتل کر کے واپس جائیں، راستے میں آپ کو کوئی نہیں روکے گا. پاکستان کا جھنڈا وہ آپ کا لائسنس ٹو کل تو نہیں ہے. یہ جھنڈا آپ نے اس لیے بنایا ہوا ہے کہ لوگوں کی حفاظت کرے، امن امان لائے علاقوں میں. لیکن پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ تو آپ بھی کھڑے ہیں. ہم تو کھڑے ہیں، لیکن ہمیں کھڑے ہونے نہیں دیا جا رہا. ہم نے پاکستان کے جھنڈے کو غلط استعمال نہیں کیا. وہ کہتے ہیں جی بس یہ جھنڈا آپ ہاتھ میں رکھیں. ہے یہاں پہ کیا وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو تباہ و برباد کر دیا ہے، جو سیاست کے نام پر جو ایک کلنگ ہو کے رہ گئے ہیں، جنہوں نے ہر دور حکومت میں کرپشن کیے، لیکن وہ پاکستان کے جھنڈے کے سامنے جب بیٹھ کے سلوٹ مارتے ہیں تو ان کے تمام گناہ، چاہے ان کے نیب کے کیسز ہوں، چاہے ان کے ریپ کے کیسز ہوں، سب صاف ہو جاتے ہیں. لیکن سردار اختر مینگل بھی تو ریاست پاکستان اور پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم کھڑے ہیں نا جی. ہم نے تو غلط تو استعمال نہیں کیا. ہم ان کو راہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جھنڈے کو کس جگہ موضوع جگہ ہے وہاں پر لگائیں. ہر کرمنل کے ہاتھ میں اگر آپ نے جھنڈا دے دیا تو جھنڈے کی وہ اہمیت، وہ عزت نہیں رہتی. بلوچستان کی حکومت ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ جو صوبائی حکومت ہے وہ ایسی کٹ پتلی حکومت ہوتی ہے، ایگزسٹ نہیں کرتی، وفاق سے چلتے ہیں. ابھی بھی وہی صورتحال ہے؟ بلوچستان کی حکومت پریکٹیکلی ایگزسٹ کرتی ہے؟ جام کمال صاحب کچھ کر رہے ہیں یا نہیں؟ کہیں آپ کو بلوچستان کی پروونشل گورنمنٹ نظر نہیں آتی؟ پروونشل گورنمنٹ اگر کہا ہے، کیبنٹ کو کہا جائے خوبصورت چہروں کے جو وزیر ہوں تو بالکل حکومت ہے، لیکن حکومت اس کو نہیں کرتے. آج دن تک کیا ڈیلیور کیا انہوں نے؟ ڈیولپمنٹ فیڈرل گورنمنٹ سے NFC ایوارڈ کے تحت جو پیسے ملتے ہیں وہ بھی تو صحیح استعمال نہیں ہو رہے. ٹھیک. اس کو بھی جو لوگوں کی ضرورتیں ہیں اس کے مطابق تو نہیں استعمال کیے جا رہے ہیں. امن امان کا مسئلے کہ میں نے آپ کو خود بتایا کہ اس کی صورتحال کوئی ایک ضلع نہیں ہے. چاہے گودر میں آپ جائیں یہی صورتحال ہے، چاہے پنجگور میں آپ جائیں یہی صورتحال، چاہے تربت، خوزار، تمام علاقوں میں جو ہے یہ صورتحال ہے. لیکن یہ دیکھا جائے کہ آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کے لیے آپ کتنی کروڑوں روپے جو ہے نا، اربوں روپے آپ اس پر خرچ کر رہے ہیں. آپ کی اپنی سیکورٹی فورسز، آپ کی پروونشل صوبے کے جو ماتحت ہیں فورسز، ان کو آپ کتنا دے رہے ہیں. آپ جو فیڈرل حکومت کی جو فورسز ہیں ان پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ نہ لوگ چین سے سو سکتے ہیں، نہ لوگ جو ہے گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں. اس کو اگر آپ حکومت کہتے ہیں تو دعا تو نہیں کروں گا کہ ہر ملک میں خدا ایسی حکومت آئے، لیکن ایسی حکومت ہم نے کہیں نہیں دیکھی. اور مرکز میں اگر اپوزیشن عمران خان کی حکومت گرانے کی کوشش کرتی ہے اور نمبر گیمز میں آپ کے ووٹوں کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا آپ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے؟ پہلے اپوزیشن ہمارے ساتھ بیٹھ کے طے کرے کہ حکومت ہم پہ تو نہیں گرا رہے. ٹھیک ہے. اگر حکومت پھر ہم پہ گر رہی ہے تو فائدہ کیا؟ پھر ہم اپنے آپ کو ایک سائڈ میں کر کے کسی کونے میں جا کے بیٹھ جائیں. لیکن اپوزیشن آپ کے ساتھ ہو تو پھر اس کوشش میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ اور وہ ایک پیش پہ آ جاتے ہیں تو عمران خان کی حکومت گرانے میں آپ اپوزیشن کا ساتھ دے سکتے ہیں. دیکھیں، ہمارے معاہدات کے علاوہ جو ایک بڑا حکومت یہ بلنڈر کرنے جا رہی ہے وہ ہے آپ کا NFC ایوارڈ ٹھیک اور 18th امینڈمنٹ. لاسٹ ایئر جب ان کے ساتھ انبن شروع ہو گئی تھی، پرائم منسٹر کے ساتھ جو میری آخری میٹنگ ہوئی ان کے سامنے میں نے بیٹھ کے یہ کہا کہ جی ہم نے یہ سنا ہے اور رومرز ہیں کہ NFC ایوارڈ کو جو اس میں ترامیم لینا چاہتے ہیں، وہ 18 امینڈمنٹ کو جو ہے رول بیک کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ہماری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے، نہیں ہم. اب بجٹ سیشن میں منسٹر نے خود اپنی سپیچ میں، کل میں نے اس کی وضاحت کی، وہ خود اپنی سپیچ میں کہتے ہیں کہ NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کی جائے. میں نے ان کو پیج نمبر 15 کا حوالہ دیا. میں نے یہاں پر آپ لوگوں نے نہیں سنا کیونکہ ہم لوگ دودھ کے جلے ہوئے ہیں، ہم سب ان کی حرکتوں پر نظر رکھتے ہیں.
اور رات کل کراچی میں پرائم منسٹر نے واضح طور پر کہا کہ جی NFC ایوارڈ سے انہوں نے تو کہا کہ 18 امینڈمنٹ نے ڈکٹیٹر سے زیادہ پاورفل بنا دیا CM کو. CM کو تو PM ڈکٹیٹر بن سکتا ہے, CM ڈکٹیٹر نہیں بن سکتا. تو اس طرح کے اگر وہ انہوں نے فیصلے کیے. ہم 18 امینڈمنٹ کے دوران جب یہ پاس ہوئی ہم پارلیمنٹ میں نہیں تھے اور نہ ہی ہم اس وقت اس سے مطمئن تھے, لیکن جتنی تھوڑی بھی صوبائی خود مختاری ملی ہے, وہ کہتے ہیں ایک اندھی آنکھ سے ایک آنسو بھی بڑی غنیمت ہوتا ہے, ملی. ہم نے بولا چلو, اور نہیں تو اس سے پہ تو گزارا کرو. اگر اس کو بھی کوئی اگر حکومت چھیننا چاہتی ہے, اس کے خلاف اگر کوئی معاذ اٹھتا ہے تو بالکل ہم صف اول میں ہوں گے. سردار صاحب ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو کچھ خان صاحب کی جو اکنامک پالیسیز ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے, پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. ایک وقفے کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کے آخری حصے میں سردار صاحب سے پھر گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, سردار اختر مینگل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار صاحب, جو آپ حکومت کا مطلب اتحادی تھے, جو یہ معاشی پالیسیاں ہوئی ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں عمران خان صاحب نے 2 سال میں معیشت کو جس طرح چلایا ہے؟ اب صاحب ہونا تو یہ چاہیے تھا ایز اے اتحادی, چاہے بجٹ کی ترتیب کے وقت, چاہے PHDP بنانے کے وقت, یا اہم پالیسیاں ترتیب دیتے وقت آپ اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لیں. آج دن تک کسی بھی مسئلے پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, اور میرے خیال میں یہی صورتحال باقیوں کی ہوگی. معیشت تو پہلے ہماری تباہ کن تھی, اور موجودہ حکومت کے آتے ہی جو بڑے بڑے بحران آئے, کبھی چینی کا بحران, کبھی آٹے کا بحران. ڈالر جو ہے 154 سے میرے خیال میں سٹارٹ ہوا تھا, ابھی 130 سے 165 پہ آ کے پہنچا ہے. اور آپ کی امپورٹ زیادہ ہو رہی ہے, ایکسپورٹ پہ آپ کی کم ہے. اب GDP دن پہ دن, کل تو کوئی کہہ رہا تھا افغانستان کا بنگلہ دیش کا GDP آپ سے. اب یہ کہتے ہیں نا چلو بر جس کو کہا جاتا ہے, اس میں ڈوب بننے کا مقام آ گیا ہے. اور پھر آپ پہ کورونا, ٹڈی دل جو لوکس آیا, اب ان کے اثرات آج نہیں, ان کے اثرات اگلے سال آئیں گے. اگلے 1 سال کے لیے نہیں, یہ اگلے 10 سال کے لیے جو ہے ان کے اثرات آئیں گے. اور یہ آپ کی معیشت جو پہلے تباہ تھی, اب جو ہے وہ بالکل چور چور ہو کے رہ جائے گی. جہاں تک ٹڈی دل کا تعلق ہے, لاسٹ ایئر اسی سیزن میں ہم نے اسمبلی میں, زرداری صاحب نے, میں نے اٹھ کے اسپیکر کو مخاطب ہو کے کہا کہ خدا کے لیے کچھ کریں. انہوں نے ان کو ایزی لیا. ان کے خیال میں یہ ٹڈی دل بھی سونامی کی طرح ہے, آگے چلی جائے گی. اور جب کورونا آ رہا تھا, پہلا جب سیشن ہوا, ہمارے دوستوں نے اٹھ کے کہا کہ جی آنا ہے تو یہ تفتان سے آئے گا, صحیح, خدا کے لیے واسطے وہاں پہ کچھ کریں, وہاں پہ روک تھام کے. یہ نہیں کہ لوگوں کو آنے نہیں دیں, لیکن آپ وہ میجر تو لیں, پریکاشن میجر تو لیں. وہاں سے آنے والوں کے ٹیسٹ ہوں, وہاں کے لیے ان کے لیے کچھ سینٹر بنائیں. صحیح. وہاں پہ آپ نے بارڈر ایسے کھول دیا کہ جو آنا چاہے آئے, یا آپ اس گمان میں تھے کہ ان کے آنے سے وہ ساتھ کچھ آپ کے لیے امداد بھی لائیں گے, ان کی شکل میں آپ کو کوئی ڈالر کی امداد ملے گی, یا آپ اتنے ناسمجھ تھے اس بیماری سے جو دنیا تباہی کے انتہا تک پہنچ چکی. جو ترقی یافتہ ملک تھے وہ انہوں نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. وہ چائنا جو آپ کی برجز تک بناتا ہے, آپ کی اورنج ٹرین وہ بنا رہا ہے, آپ کی میٹرو تک وہ بنا رہا ہے, اس نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. اور اس کے مقابلے میں آپ کی کیا حیثیت؟ اٹلی میں جو ہو رہا تھا یہ آپ کے لیے ایک وارن تھا, الارمنگ سچویشن تھی کہ آپ تیار ہوتے, لیکن نہیں, آپ نے ایزی لیا. اور اب وہ کورونا جو ہے آپ کے پورے علاقوں میں کمیونٹی تک پھیل چکا ہے. میں آپ کو آج بھی کہتا ہوں, اس حکومت میں اور آنے والی حکومتوں میں
یہ دم نہیں کہ اس کو کنٹرول کر سکے. بس ایک آسرا ہے کہ خدا کوئی ایسی ہوا چلائے جو اس بیماری کا خاتمہ ہو. ملک کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی تنہا اس کو چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا, تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی, آن بورڈ لیتی. ٹھیک بات ہے. لیکن یہ فیصلہ اپوزیشن نے پہلے کیا. پیپلز پارٹی نے تمام پارٹیوں کو مدعو کیا, حالانکہ تھا کورونا کا معاملہ, لیکن انہوں نے اس پہ ویڈیو لنک پہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو جمع کر کے ان کی رائے لی. لیکن یہاں پر پرائم منسٹر میٹنگ بلاتے ہیں, اپنی تقریر جاڑ کر پھر چلے جاتے ہیں اور باقی سب واک آؤٹ کر کے چلتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے نا. آپ شہنشاہ نہیں ہیں, آپ کسی کنگڈم میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یو آر لیونگ ان اے ڈیموکریٹک کنٹری. آپ ایک جمہوری ملک میں ایک جمہوری اداروں کی پیداوار اپنے آپ کو کہتے ہیں, تو بی ڈیموکریٹک. لیکن عمران خان کا طرز عمل آپ کو شہنشاہوں جیسا لگتا ہے؟ ہر عالمگیر اور اورنگزیب کا نام سنا ہے, اب آج دیکھ بھی رہے ہیں. صدر صاحب, یہ بڑی سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ ملک میں شفاف انتخابات اور نئے انتخابات ہی مسائل کا حل ہیں. آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ بالکل, کوئی شک نہیں. ملک کی جو آپ کی پولیٹیکل سچویشن ہے, ملک کی اکانومی, ملک کے اندرونی حالات, ملک کے بیرونی حالات, وہ تمام کے تمام تب بہتر ہوں گے جب یہاں پہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے, اور وہ ہو کے آئیں گے جو حقیقتاً عوام کی نمائندگی کا حق رکھتے ہیں, جن کو عوام کی مصیبتوں کا, مشکلاتوں کا احساس ہو. وہی پھر اچھے فیصلے کر سکتے ہیں, ان میں پھر وہ ویژن ہوگا. تو قبل از وقت انتخابات کے مطالبے کو آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ انتخابات ہونے چاہیے ملک میں؟ مدت تو پوری ہونی چاہیے, کیونکہ آج دن تک جو بھی اسمبلیاں آئی ہیں ان پر سب پر تو یہ شفافیت کا تو نشان تو ہے. کوئی ایک اسمبلی بتائیں کسی کو 10 پنچر لگے ہیں تو کسی کو 20 پنچر لگے ہیں. اگر 20 تو نہیں, کم سے کم 5 پنچر تو لگے ہوں گے کسی کو. مدت پوری انہیں آنے والے دنوں کے لیے صف بندی کرنی چاہیے. تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی ڈگڈگی پر نہیں ناچیں گے, ہم کسی کے اشاروں پر جو ہے نا نتائج کو قبول نہیں کریں گے. جو نتائج عوام کے بیلٹ کے ذریعے سے ہمیں ملے گا, ہمیں وہ قبول کرنا ہے. سیاسی ویژن آپ کا کیا کہتا ہے؟ عمران خان کی حکومت آپ کو 5 سال کی مدت پوری کرتی نظر آتی ہے؟ لگتا نہیں آج کل مجھے, کیونکہ جس انداز سے وہ جا رہے ہیں, اور ایک تو سب سے بڑی جو میں پہلے بھی کہنا چاہتا تھا, اپوزیشن اگر پہلے دن متحد ہوتی تو شاید عمران خان 1 سال بھی نہیں چلا سکتے. اپوزیشن ابھی تک متحد نہیں ہے. آپ ہمیں کہتے ہیں نا کہ آپ اپوزیشن میں رہیں گے, پہلے اپوزیشن کو تو متحد ہونا چاہیے. اپوزیشن 3 دڑوں میں ہے نا جی, حقیقت ہے, کوئی چھپی نہیں ہے. فیصلے الگ آتے ہیں, مسلم لیگ نون کے فیصلے الگ آتے ہیں, پیپلز پارٹی کے الگ آتے ہیں, جے یو آئی کے الگ آتے ہیں. کسی ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہوتے ہیں لیکن پھر الگ ہو جاتے ہیں. اپوزیشن اکٹھی ہوتی تو یہ 1 سال بھی نہیں چل سکتی. اب بھی اگر اپوزیشن اکٹھی ہو, یا تو ان کو اس حکومت کو رائے راست پر لائیں, اور رائے راست پر بھی لانے کے لیے اپوزیشن کا اکٹھا ہونا ضروری ہے. اپوزیشن متحد ہو جائے تو عمران خان کی حکومت زیادہ عرصہ نہیں چل سکے گی. نہیں, یا تو میں نے کہا اس کو رائے راست پر لائیں گے یا راستے سے ہٹا دیں گے. ان ہاؤس تبدیلی نظر آتی ہے آپ کو؟ اور اس وقت قبل از وقت ہوگا, لیکن اس طرح کی اگر اتحادیوں کے ساتھ ان کا یہ رویہ رہا, کیونکہ یہ حکومت اتحادیوں کی بیساکھیوں پہ چل رہی ہے, اگر ایک اور اتحادی بھی ان سے نکل گیا تو پھر ووٹ آف کانفیڈنس لینا ان کے لیے مشکل ہو جائے. عمران خان کے لیے مشورہ آپ کا؟ پتہ نہیں وہ سنتے ہیں نہیں سنتے. مشورہ میں ان کو دینا چاہوں گا جو بات کو سنیں اور سمجھیں. اپوزیشن کے لیے پیغام؟ اس ملک پر رحم کریں, اور آنے والے جو سخت دور جو آ رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس ملک کے جو وہ ریاست کے ٹھیکیدار ہیں ان سے بھی میں یہ کہوں گا, اس ملک سے جو آپ لوگوں نے فائدہ کمایا ہے شاید ہی کسی نے کمایا. اس ملک کے بینیفیشری آپ رہے ہیں, تو اس ملک کے نفع میں آپ صرف شامل نہ ہوں, اس کے نقصان میں بھی شامل رہیں. بلوچستان کے عوام سے سردار اختر مینگل کا وعدہ, آخری بات. انسان
पर कोई, वो कहते हैं आजकल तो इंसान पर तो कोई भरोसा करना चाहिए, हम भी इसी मखलूक से ताल्लुक़ है, लेकिन जो मैंडेट बलूचिस्तान के लोगों ने हमें दिया है, मैं ये नहीं कहता कि मैं कितना उस पर पूरा उतरा हूँ नहीं उतरा हूँ, क्योंकि यही मैनिफेस्टो हम लेके इलेक्शन में गए थे। नहीं, हमने उनको कहा, और लोगों की भी उम्मीदें ये थी, लोगों ने कभी हमें से ये नहीं कहा कि आप हमारे लिए रोड बनाएंगे, ये बनाएंगे। ये जो डिमांड थी वो उनको मैनिफेस्टो की शक्ल देकर हमने हुकूमत के सामने दी। जब तक अल्लाह ने हिम्मत दी, हम आपके लिए, आपके हुकूक के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। लोकस की भूख से मरते हैं, कोरोना की वायरस से मरते हैं, कुदरती आफत से मरते हैं, या सरकार की आफत से मरते हैं। बस दुआ करें हमारे लिए। सरदार अख्तर मेंगल साहब, बहुत शुक्रिया। सरदार अख्तर मेंगल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।